إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اس حدیث پاک کے حوالے سے جہاں بات ختم ہوئی تھی اس سے آگے آج سے اس کا آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عظیم الشان حدیث کو سمجھنے اور اس کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے یہ بات کہی، اس کا اقرار کیا کہ میں راضی ہوا اپنے اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے، اور اسلام پر میں راضی ہوا کہ وہ میرا دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں راضی ہوا کہ آپ میرے رسول ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے مرشد ہیں، اللہ کے نبی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی میں، مسند امام احمد میں اور دوسری بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کا جو ابتدائی حصہ ہے پہلا، اس کے حوالے سے پہلے ذی الحج سے پہلے بات ہوتی رہی ہے آپ کے سامنے۔ ذی الحج کے بعد پھر محرم، محرم کے بعد ربیع الاول، اور ربیع الاول کے بعد پھر چند ایک دروس ہوئے ربیع الاول کی مناسبت سے، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، اور آج اسی حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے حوالے سے بات کی ابتدا کر رہے ہیں کہ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جو اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں اس نظام حیات کو جس پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ وہ نظام حیات اعتقادی ہو، عملی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، جس پہلو سے بھی انسان عبادت کرے، عقیدہ رکھے، بیع و شراء کرے، نکاح و طلاق کا اہتمام کرے، یا اسی طرح دوسری زندگی کے معاملات وہ نپٹائے، وہ اسی طرح نپٹانے کی کوشش کرے، نبھانے کی کوشش کرے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائے ہیں اور نبھانے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل جو پہلے بیان کی جا چکی ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے،
اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ان تینوں باتوں کی وضاحت کے بعد نبی علیہ السلام نے بالآخر ارشاد فرمایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں دین کی باتیں بتلانے آئے تھے۔ اب یہ دین کی باتیں عقائد سے بھی متعلق ہیں، عبادات سے بھی متعلق ہیں، وہ عبادات قلبی ہوں، وہ عبادات لسانی ہوں، وہ عبادات جسمانی ہوں۔ تینوں نوعیتوں کی عبادات کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جبرائیل تھے اور وہ تمہیں دین سکھلانے آئے تھے۔ تو یہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے یہ دین تمہیں عطا کیا ہے، اور دین اسلام ہی کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، یعنی اسلام ہی ہے ایک دین جس کی پیروی، جس کی تابعداری، جس کی فرم برداری کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ اسلام کے علاوہ اور جتنے بھی ادیان ہیں، وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، پارسی ہوں، آتش پرست ہوں، ہندو مت ہو، سکھ ہوں، ملحد ہوں، یا اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بالکل منکر ہوں، یہ سب اسلام کے مقابلے میں سب کے سب اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ایک دین ہے، اور اس کے مد مقابل جتنے بھی افکار ہیں، جتنے بھی ضوابط اور اصول اور قواعد ہیں جو مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں، اور وہ سب کے سب کفر پر مبنی، اسلام پر نہیں۔ اسلام صرف وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے نازل کیا ہے، وہ ہے اسلام۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اب کوئی ہندو بن جائے یا سکھ بن جائے تو یہ اللہ کے ہاں نجات کا باعث نہیں ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا باعث سبب نہیں ہے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ بھی نبی علیہ السلام کے بعد اب نجات کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی فرم برداری نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہی وجہ ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو اختیار کرتا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی وہ اس کا نام رکھ لے، اسلام کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ مردود ہے، وہ مخذول ہے، وہ مغضوب ہے، وہ ملعون ہے۔ صرف اسلام ہے جو اللہ ذوالجلال کے ہاں مطلوب ہے اور اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ہے، صرف اسلام۔ اور اسلام سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب باطل ہے، اور سب کا سب طاغوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسلام صرف، یہ بتلا چکا ہوں پہلے ایک دو مجلسوں میں، کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، اگرچہ یہ بنیاد ہے اسلام کی، یا روزہ رکھ لینا یا زکوٰۃ دے دینا نہیں، بلکہ یہ چیزیں ادا کرتے ہوئے باقی
جتنے احکام ہیں ان کا اہتمام کرنا، یہ اسلام۔ نماز کیا خیال ہے، یہ منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ صدقہ خیرات بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تابعداری، فرم و برداری وہ نہیں کرتے تھے۔ جو من میں آتی تھی، جو دل میں پسند چیز آتی تھی، اس کو قبول کر لیتے تھے، اور جو ان پر ناگوار گزرتی تھی اس کو وہ مقبول نہیں کرتے تھے، اس کا انکار کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ منافق ٹھہرے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ حصہ اسلام کا قبول کر لو اور کچھ حصہ جو ہے اس کو نظر انداز کر لو، یہ اللہ ذوالجلال کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ منافق کچھ حصے پر عمل کرتے تھے لیکن مکمل حصے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ منافقوں میں اور صحابہ کرام میں، مومنوں میں فرق ہی یہ تھا کہ صحابہ کرام ہر حکم کی پابندی کرتے تھے، ہر حکم کی فرم و برداری کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے۔ اگر کوئی آدمی 5 میں سے 3 نمازیں پڑھ لے اور 2 چھوڑ دے تو ہم کہیں گے کہ یہ پکا نمازی ہے؟ ہم کہیں گے اس کو؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ نمازیں پوری نہیں پڑھتا۔ اسی طرح اگر روزہ رکھے انسان، 10-15 روزے رکھ لے اور باقی چھوڑ دے تو کیا ہم کہیں گے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اس نے روزے چھوڑ دیے ہیں۔ رمضان کے روزے اس وقت مکمل ہوں گے جب پورا مہینہ روزے رکھے۔ نمازی تب ہوگا جب وہ 5 نمازیں ادا کرے۔ اسی طرح اسلام اور مسلمان تب ہوگا جس وقت وہ مکمل اسلام میں داخل ہو، مکمل اسلام کو اپنائے، کچھ حصے کو تو اختیار کر لے اور کچھ حصے کو خیر بات کہہ دے۔ یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جب اللہ ذوالجلال نے مکمل نازل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اب یہ پسندیدہ دین مکمل ہے، کامل ہے، تو حکم یہ ہے کہ تم بھی کامل دین پر عمل کرو، کامل دین پر عمل کرو۔ اتنا نہیں، یہ نہیں کہ جتنا کہ جناب آسانی سے ہو پایا کر لیا اور جو نہ ہو پایا اس کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ یہ دین اسلام کو اپنانے کی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے یہی بات فرمائی تھی نا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اسلام لے آؤ، فرم برداری کرو، اطاعت گزاری کرو، مان لو۔ تو انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ جواباً کیا عرض کیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں مان گیا۔ کس کو؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کو میں نے مان لیا، اس کا فرم بردار اور اس کا اطاعت گزار بن۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس عہد کو کس طرح نبھایا ہے، اس وعدے کو کہ میں رب العالمین کا فرم بردار ہوں۔ ہر وہ حکم جو انسان کی طبیعت کے لیے انتہائی ناگزیر ہوتا ہے، انتہائی ناقابل برداشت ہوتا ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے بیٹا تھا ہی نہیں، جو اگر 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا تو حکم دے دیا کہ اس کو جناب جا کے ویرانے میں اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑا ہے، بالکل اس میں انہوں نے سر منہ بھی سرد میری کا جو ہے نا وہ اظہار نہیں کیا۔ اونٹ لیا، ضروری سامان لیا، کھجوریں لیں، بٹھایا اونٹ پر اور وہاں چھوڑا ہے۔ اور جب یہی بیٹا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ظاہری حکم نہیں دیا، خواب کے ذریعے یہ دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔
اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک حکم ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے، نہ بیٹے نے نہ باپ نے خواب سمجھ کے اس کو ٹرخایا نہیں، بلکہ حکم سمجھ کے. اس سے پہلے جہاں انسانی زندگی میں کوئی مثال نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس مثال کو قائم کرنے کے لیے ایک مثال قائم کر، وہ بیٹے کو قربان کرنے پر بھی تل گئے اور لٹا دیا بیٹے کو. جس طرح ذبح کرنے کے لیے ہم جانور کو لٹاتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا. اللہ رب العزت کا مقصد کچھ اور تھا. ابراہیم کا ابتلاء اور آزمائش تھی کہ یہ جو اسلمت لرب العالمین کہا ہے، اس میں ابراہیم پکے بھی ہیں، ابراہیم پکے بھی ہیں اس میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اللہ نے تصدیق کر دی کہ تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں، تو نے عمل کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام یہ ہے کہ انسان مان لے، اس کو قبول کر لے. اسلام کے تو معنی یہ، اور جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا آج ہمیں احساس نہیں ہے. اس کا احساس تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. ہم ہیں خاندانی مسلمان، میں کہا کرتا ہوں رجسٹری مسلمان. رجسٹری مسلمان سمجھتے ہیں نا، مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جناب جا کے لکھوا دیتے ہیں میونسپل کمیٹی میں کہ ایک بچے کا اضافہ ہوا ہے جی، میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، مسلمان کے گھر. یہ رجسٹری مسلمان ہے. رجسٹر میں مسلمان درج ہو گیا کہ ایک مسلمان پاکستان میں اور پیدا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم مسلمان ہیں رجسٹری طور پر، لیکن کیا اسلام کو قبول کرنے کے اعتبار سے بھی ہم کما حقہ مسلمان ہیں؟ یہ مسئلہ قابل غور، یہ مسئلہ قابل فکر ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چند ٹکوں پر اسلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ماحول کی بنا پر، برادری کے زور کی بنا پر، برادری کے رسم و رواج کی بنا پر ہم اسلام کے احکام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے. لیکن اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جب تم مسلمان ہو تو پھر پورے مسلمان ہو، رولڈ گولڈ مسلمان نہ بنو. رولڈ گولڈ مسلمان نہ بنو، دھوکہ نہ دو. اور دھوکہ دو گے تو کس کو دے گو؟ اللہ کو. اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو کوئی؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ لوگوں کی نگاہوں میں تو دھوکہ دے سکتے ہو لوگوں کو، لیکن اللہ کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلام کی پابندی کا حکم دیا ہے کہ اسلام پر پورا عمل کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں ڈھال لیں. جو اسلام کہتا ہے اور جو رہنمائی اور جو ہدایت دیتا ہے، اس رہنمائی اور اس ہدایت کو قبول کر کے اس پر اس کی پابندی کریں. یہ ہے اسلام، یہ ہے فرم برداری. یہ نہیں کہ کسی کے دباؤ کے تحت ہم اسلام کو خیر بات کہہ دیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو ان کی والدہ، وہ والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، خدمت گزار تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان ہوئے تو والدہ نے مرد، وہ کیا کہتے ہیں، مرن بھگت ہیں، خود
بھوک ہڑتال، بھوک ہڑتال کر دی، اللہ اکبر کبیر، بھوک ہڑتال کر دی اور کہا کہ میں جناب نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، میں بھوکی پیاسی اسی طرح مر جاؤں گی، اور پھر اس سعد کو لوگ تانے دیں گے کہ یہ بڑا بنا پھرتا ہے، یہ تو اپنے ماں کو مارنے والا ہے، ماں کا قاتل ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد، اور تو کہتا ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ ماں باپ کی تابعداری کرو، اطاعت کرو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسلام کو چھوڑ دو، کیوں نہیں مانتے؟ میں تمہیں حکم دیتی ہوں، یہ تمہارا اسلام تو کہتا ہے کہ تم والدین کی اطاعت کرو، میری بات کیوں نہیں مانتا تو؟ میں کچھ نہیں کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزرا تو جناب ماں کو غشی کے دورے پڑنے پر لگے، بے ہوش ہونے لگی، تو بھائی نے ان کے منہ میں پانی ڈالا، منہ میں پانی ڈالا بھائی نے، تو وہ بد دعائیں دینے لگی سعد کو، اس کا ککھ نہ رہے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ میری موت کا سبب بن رہا ہے، میری بات نہیں مان رہا، بد دعائیں دینی شروع کر دی اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد آئے، کہنے لگے اماں جی میری بات سن لو، تمہاری تو ایک جان ہے نا، ایک جان، اگر تمہاری 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک جان تمہاری نکلتی رہتی آہستہ آہستہ، ایک بھی نکل گئی، 2 بھی نکل گئی، یہاں تک کہ 100 کی 100 جانیں نکل جائیں تو وہ نکل جائیں، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتا، محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی علیہ السلام کی تابعداری، یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ جانصاری اور وفاداری کا عہد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں کہہ دیا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنا وعد پورا کر چکے اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہے کب ہماری باری آتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز تبدیل نہیں کی، جو عہد کیا میرے نبی کے ساتھ وہ عہد نبھایا، پورا کیا، پورا کر چکے، اپنے جانوں کے نذرانے دے چکے، اور کچھ وہ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ ہماری باری کب آتی ہے، ہم کب اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی چیز تبدیل نہیں کی، اس میں کوئی رکھنا پیدا نہیں کیا، وفا کی ہے اس وعدے کی جو وعدہ انہوں نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو میرے بھائی، ان کو اسلام کی قدر تھی، اور انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی، آپ مکہ مکرمہ میں مسلمان صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنے مصائب میں اور کتنے آلام میں اور کتنے مشکلات کو جھیل کر اسلام کے ساتھ وفاداری اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفا کو نبھایا ہے۔ ان کی وہ استقامت کے واقعات اور ان کے اسلام پر پختہ رہنے کا ذکر اس ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یہی کیفیت بدر میں بھی ہے، یہی کیفیت احد میں بھی ہے، یہی کیفیت احزاب میں ہے، اور یہی کیفیت جناب حنین میں بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے گویا کہ ایک دوسرے سے کوئے سبقت لے جاتے تھے کہ ہماری باری آنی چاہیے، ہماری باری آنی چاہیے، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ہے اسلام کی وفاداری اور اسلام کے ساتھ سچی عقیدت اور سچی محبت۔ ہم تو نام اسلام کا لیتے ہیں، لیکن مصیبت یہی ہے کہ نام لیوا ہے، عمل نہیں ہے۔ آج ایک غیر مسلم ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کی تھیوری کو پڑھیں، قاعدے کو پڑھیں، ضوابط کو پڑھیں، اصول کو پڑھیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا نمونہ، عملی نمونہ کیا ہے؟
اس اسلام کا عملی نمونہ کہاں ہے؟ کیا ہے عملی نمونہ؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا میں اسلام کا عملی نمونہ پیش کر سکتے نہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس نمونہ ہی نہیں ہے، دوسری طرف یہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، عیش کر رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، مالی بہتات ہے، عیاشی ہے، جناب رات دن ان کی خوب گزرتی ہیں، رات دن خوب گزرتے ہیں، تو یہ ہے نا نمونہ ہمارے سامنے۔ معاذ اللہ ثم استغفر۔ یہ اب نمونہ پیش نہ کرنا، اس میں ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ کم سے کم اب جو معاملات ہمارے انفرادی طور پر ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بولنا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ جھوٹ نہ بولنا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کوئی جھوٹی بات نہیں کرنا، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو کم سے کم ہم تو جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، سچائی کو اختیار کریں، لیکن ہم نہ جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ سچائی کو اپنانے کے لیے آمادہ ہیں۔ مسلمان بکاری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی، سوال نہیں کرنا، اور ہر ممکن سوال سے بچایا ہے نبی علیہ السلام نے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا اذا سألتم فاسألوا، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ اور ایک روایت میں تو ہے کہ اگر تمہیں جوتے کی تسمے کی بھی ضرورت ہو تو تب بھی اللہ سے سوال کرو، تب بھی اللہ سے سوال کرو۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اس کا سبب پیدا کر دے گا۔ دوسروں کے سامنے جب تم نے ایک بار ہاتھ پھیلا دیا تو پھر یہ ہاتھ پھیلا ہوا واپس نہیں آئے گا، یہ ہاتھ پھیلا ہی رہے گا، یہ ہاتھ پھیلا ہی رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے شدت سے منع کیا، لیکن آج ہم بکاری بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے؟ ہر مسجد میں کتنے بکاری ہوتے ہیں، مسجد سے باہر کتنے منگتے ہوتے ہیں، ہر چوک پر کتنے بکاری ہوتے ہیں، ہر جگہ بکاری ہے۔ مسلمان کو اسلام بکاری نہیں بناتا، لیکن ہم بکاری بنے ہوئے، منگتے بنے ہوئے، بلکہ پورا ملک منگتا بنا ہوا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔ نمونہ ہم نے کیا دکھانا ہے کسی غیر مسلم کو؟ غیر مسلم میں آپ یورپ کے حالات اور واقعات پڑھیں، وہاں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں، کاروبار میں وہاں سیاست میں کوئی جھوٹ کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کاروبار میں بھی جھوٹ ہے، سیاست میں بھی جھوٹ، تعلیم میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر جگہ جھوٹ کی کار فرمائی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ انا للہ و انا الیہ۔ کسی کے لیے ہم نے کیا نمونہ اور کیا عمل اور کیا آئیڈیل پیش کرنا ہے؟ اس لیے ہم انفرادی طور پر جب اس کی کوشش نہیں کریں گے، ہمت نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے نہیں بچائیں گے، ہم اسلام کو روشناس نہیں کروا سکتے، متعارف نہیں کروا سکتے۔ اسلام کو متعارف کروانے کے لیے خود کردار چاہیے۔ نبی علیہ السلام، آپ ذرا سوچیں ذرا کہ نبی علیہ السلام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیوں جانیں نشاور کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ، یہ نبوت ہونا، نبی ہونا علیحدہ مسئلہ ہے، سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سب سے اعلیٰ افضل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے کوئی فضیلت نہیں رکھی۔ اگر سفر میں ایک اونٹ پر باری باری سوار ہونے کا موقع آتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی اپنی باری پر اونٹ کی نکیل پکڑ کے جاتے ہیں۔ اگر خندق کھودنے کا موقع آتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی وہاں خندق کھودتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے۔ جہاد کا موقع آتا ہے تو نبی علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں، بلکہ ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ رات کو خوفناک آواز آئی
صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ یہ مطلب نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اکٹھے ہوئے اور نبی علیہ السلام گھوڑے سے چکر لگا کے مدینہ کے اردا گرد سے واپس پہنچ رہے ہیں. فرمانے لگے آرام سے سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں، میں سب پہ دیکھ کے آیا ہوں. اب یہ سب سے آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا انحطاط ہمارے ملکی سطح پر کیوں آتا ہے کہ ہمارے حکمران یہ نمونہ پیش نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو آج تک لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ شام فتح ہونے کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور قمیض پر کیا ہے؟ قمیض پر کیا ہے جناب؟ پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں. غلام خادم جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. اس حالت میں شام میں داخل ہو رہے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض بھی کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ سمجھے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ دیا کہ اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو تمہاری اس بات کا میں اسے مزہ چکھا دیتا. جب یہ اسلام تھا، جب یہ نمونہ تھا، تو وہ نمونہ پوری دنیا میں کامیاب ہوا اور مثال بنا. آج ہمارے حکمران وہ عیاشی کرتے ہیں، لوگوں سے ناجائز اور حرام ٹیکس وصول کر کے وہ رات دن اپنی عیاشیوں میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگ نانے جوی کو ترستے ہیں. ان کے لیے ان کے دلوں میں کیوں محبت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے خون پسینے کی کمائی اس نچوڑی ہوئی وہ اس پر عیاشی کر رہے ہیں، وہ زندگیاں گزار رہے ہیں اور حکمرانی بھی کر رہے ہیں. یہ سبب ہے اصل میں بگاڑ کا. یہ مٹی کے مادو نہ بنے بلکہ وہ اپنی رعایا کی طرح ان کے دکھ درد کا احساس کریں تو رعایا بھی حکمرانوں پر آج بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانے قربان کرنے پر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور نبی علیہ السلام کے لیے تیار تھیں. یہ ہمارے سامنے تاریخی حقائق موجود ہے. بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹی کا مادو نہیں بنایا. انہوں نے معاشرے میں سے گھل مل کے ایک، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلی دفعہ پہنچے، آنے والوں کو، مدینے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کون ہے. آپ ساتھیوں میں گھل مل کے ایسے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کبھی میری طرف دیکھتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ محمد کون ہے ان میں سے. دونوں آئے ہیں، اکٹھے آئے ہیں، کون ہے دونوں میں سے؟ جب یہ محسوس کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا اوپر تھا سایہ کر دیا نبی علیہ السلام پر، اشارہ کر دیا کہ یہ جن کا سایہ جن پر کر رہا ہوں یہ ہیں تمہارے مطلوب مقصود یہ ہیں. یعنی یہ زندگی تھی نبی علیہ السلام کی. لیکن ہمارے ہاں تو رکھ رکھاؤ پیروں سے لے کے سیاستدانوں تک جو موجود ہے آپ سب جانتے ہیں. ہم کو تو میسر نے مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. پیروں کے ہاں بھی یہی ہے، سیاستدانوں کے ہاں بھی یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پیروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہدایت فرمائے. عرض تو یہ کرنا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ اسلام تو ہم لاتے ہیں لیکن اسلام کا کوئی عملی نمونہ ہم پیش کرنے سے قاصر ہیں. ہم عملی نمونہ پیش نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جو اس اسلام کو تم بتلاتے ہو وہ اسلام پر عمل کرنے والے کہاں ہیں، کون ہیں، بتلاؤ تو صحیح.
اللہ تعالی ہمیں اسلام کا نام لیوا ہی نہ بنائے بلکہ اسلام پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ باقی بہت سی باتیں ہیں، اللہ نے چاہا تو آئندہ انشاءاللہ ترتیب وار عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔